تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاۃ واجب الاحترام سمعین محترم رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں نعمتوں برکتوں اور عزتوں والا ماہ مبارک اپنی ساری برکتیں رحمتیں نعمتیں سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور آج اس مبارک متبرک ماہ مبارک کہ جملہ فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور مالک کائنات اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث نجات اور توشہ آخرت جمع کرنے کا سامان بنائے۔ رب العالمین کی پاک مقدس اور مطہر کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیے کریمہ تلاوت کی ہیں، پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے
اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کے نام کا ورد کرنے والا، تذکرہ کرنے والا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا ایک بہت بڑا تحفہ پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرنا، دنیا کی ساری لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرنا، پھر قیام و قعود، رکوع و سجود، تسبیح و تحلیل کر کے اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا، یہ اہل ایمان کی پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے، اور مالک نے ہم سب کو یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ مالک کائنات ایسا برکتوں، رحمتوں، عزتوں والا ماہ مبارک ہماری زندگی میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس مبارک مہینے کے جملہ فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عید بمعنی خوشی، اور خوشی بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کا پروردگار بندے سے خوش ہو جائے تو بندے کو حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے عظیم المرتبت دن اور کون سا ہوگا کہ جو بندے رمضان کے روزے رکھنے، عبادت و ریاضت کرنے کے بعد آج پھر پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے اس مالک کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک، صاف، طیب و طاہر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دست دراز سوال کرتے ہیں، تو فرشتوں سے پروردگار کہتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ، جو بندہ اپنی مزدوری کرتا ہے کیا اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ اس کو مزدوری دی جائے؟ عرض کرتے ہیں جی پروردگار، اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اس کو اس کی مزدوری عطا کی جائے۔ فرمایا میرے بندوں نے پورا مہینہ تسبیح و تحلیل کر کے، ذکر اذکار کر کے، درود و سلام پڑھ کے، بھوک پیاس برداشت کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سابقہ دور میں لوگ عید مناتے تھے، پہلی امتیں بھی عید مناتی تھی، وہ ایک سال کے بعد ایک دن تہوار کے طور پر خوشی کا دن منایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تم خوشی کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ایک سال کے بعد ہم یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے انداز میں کرتے تھے، ان کے انداز اپنے تھے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے تمہیں بہتر خوشی عطا فرمائیں گے۔ شوال المکرم کے مہینے میں
رمضان کے روزے جب فرض ہونے کا اعلان ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں ایک طرف 1000 کا لشکر اور جاہ و جلال والا لشکر، سواریاں بے انتہا، نئے قسم کے جنگی آلات لڑنے کے ان کے پاس، دوسری طرف مسلمانوں کی قسم پرسی کا عالم یہ کہ محدود سی سواریاں، محدود سے مجاہد، لیکن جذبہ ایمانی کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے والانہ عقیدت کے ساتھ ان کی پیشانیاں اس طرح چمک رہی تھی کہ چمکتی ہوئی پیشانیوں سے اللہ کا نور نظر آ رہا تھا۔ اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان مکمل کرنے کے بعد اس جنگ بدر کی خوشی منائیں گے۔ ایک غزوہ بدر کی خوشی اور پھر دوسری رمضان المبارک میں روزے رکھ کر گناہوں سے معافی اور پروردگار اپنے بندوں کی جب بخشش فرماتا ہے اس کی یہ دو خوشیاں نصیب ہوئی تو رب العالمین نے عید الفطر جیسا تحفہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنی اجرت طلب کرنے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں جس بارگاہ میں انہوں نے پوری مہینہ نوکری کی ہوتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد اجرت دی جاتی ہے، میرے بندوں نے میری بندگی کا حق ادا کیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ عید پڑھ کر اپنے گھروں تک نہیں پہنچیں گے کہ میں پہلے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور ان کے مقدر میں جنت لکھ دوں گا۔ حضرت وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کے دن شیطان بڑے زور سے روتا ہے، آؤ بکا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، تو شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد جمع ہو کر شیطان سے پوچھتے ہیں، شیطان کے چیلے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار بتا تجھے کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جس نے تجھے اتنے درد میں مبتلا کیا ہے، ہمیں بتا، ہم اس کا کچمبر نکال دیں گے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ وہ کون ہے، کون سی شے ہے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے کہ تم اتنے زاروں کتار رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج امت مصطفیٰ کو پروردگار نے معاف فرما دیا ہے۔ وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ امت کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر کے، ایک تو رمضان کے روزے رکھے اور افطار کے وقت ان کو معاف کیا جاتا تھا، پھر 30 روزے مکمل کیے، رمضان مکمل ہونے کے بعد آخری رات کو پہلے دن سے لے کر آخری رات تک جتنے لوگوں کو معاف کیا سب کو جمع فرما کے اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر آج جو نماز عید پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ میں ان کی بخشش پہ نادم اور پریشان ہو کر رو رہا ہوں، میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، اس لیے میں یہ رو رہا ہوں۔ وہ اس کے جو چیلے ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ فرمایا تم راستوں میں پھیل جاؤ، یہ لوگ جس سمت پہ لگ چکے ہیں، یہ جو اللہ کی طرف انہوں نے قرب بڑھا دیا ہے، عبادت اور ریاضت کر کے گناہوں کی معافی حاصل کر لی ہے، اب تم کوشش کر کے واپس انہیں گناہوں کی طرف لاؤ۔ اس لیے رمضان مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں،
اللہ کی بخشش کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کی رحمت بخشش طلب کرنی ہے، اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اسی ذوق اور شوق کے ساتھ ہم نے باقی دنوں کے اندر بھی عبادت اور ریاضت کرنی ہے. اور اس عبادت اور ریاضت پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا. عید کے دن کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہر گھر میں خوشیوں کا سما ہوتا ہے. بالخصوص جو بچے ہوتے ہیں ان کو عید پر بڑی خوشی ہوتی ہے. بچے بڑی محبت سے خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کرتا ہے کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں. نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں. راستے میں جاتے ہوئے سید الانبیاء علیہ السلام کو ایک بچہ ملتا ہے. وہ راستے میں بیٹھا ہوا، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، نیا لباس پہنا ہوا ہے، خوشیوں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں. وہ بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات کے کلی مختار، آمنہ کے لال، سدرہ کے رائی اور رب کے مائی جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے شخص میں اس لیے رو رہا ہوں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں خوشی کیسے بناؤں کہ ایک جنگ کے اندر میرا والد شہید ہو گیا تھا، میری والدہ نے شادی کر لی اور میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اب میرے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے داتا اور ساری کائنات کے دکھ بانٹنے والے نبی حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور گلے سے لگایا. اٹھا کر آقا گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد کہا تجھے میں بتاؤں، تیرا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے. آج میں تجھے اگر ایک ایسی ماں دوں جس میں کائنات کے اندر جس کی بڑی شان ہے، میں تجھے ایسے بھائی دوں اور ایسی بہنیں عطا کروں کہ جن کو دیکھ کر تو خوش ہو جائے. وہ حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے اللہ کے بندے کون سی بہن ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد تیری بہن فاطمہ ہوگی، تیرے بھائی حسن و حسین ہوں گے، اور تیری ماں عائشہ ہوگی. جب اس نے الفاظ سنے تو سمجھ گیا کہ یہ سید الانبیاء کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات ہے. وہ یہ نام سن کر نا تو اس کی آنکھوں سے فرتے جذبات میں آنسو نکلے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گیا، آقا کے ساتھ چمٹا. آقا علیہ السلام گھر آئے، اسے لباس پہنایا، اور عیدگاہ کی طرف جس ذوق اور شوق کے ساتھ وہ جا رہا تھا، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے خوشیاں منائی ہوں گی، لیکن اس یتیم بچے کے اندر جتنی خوشی تھی، اس خوشی کو دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا، تیری آنکھوں میں آنسو تھے، تیرے پھٹے پرانے کپڑے تھے، تیرا جسم میلا تھا، تیرے جسم پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، ابھی تو خوش ہو رہا ہے اور تیری خوشی دیدنی کے قابل ہے، تیری خوشی جیسی تو کسی کی خوشی نہیں ہے. وہ کہنے لگا خوش کیوں نہ ہوں، کائنات کے اندر کسی کی ماں عائشہ جیسی ہو تو مجھے بتائے، کائنات کے اندر بہن فاطمہ جیسی کسی کی ہو تو بتائے، بھائی حسن و حسین جیسے ہوں تو کسی کو بتائے. مجھے سید الانبیاء نے ماں فاطمہ دے دی ہے، بھائی حسن و حسین دے دی ہے، بہن سیدہ فاطمہ دے دی ہے، اس لیے میں خوشی بنا رہا ہوں. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضور سید عالم نے فرمایا کہ غریبوں یتیموں کے ساتھ اتنی بھلائی کرو، اتنی نیکی کرو کہ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کر لو، ان کو شامل کر لو. جب یتیم خوش ہوگا تو پروردگار کی ذات تم سے خوش ہو جائے گی، اللہ کی ذات تم سے خوش ہو جائے گی. اللہ ہمیں بھی غریبوں یتیموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائی. خوشیوں کے اس موقع پر یتیموں کو، بے سہاروں کا سہارا بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی. حضرات گرامی تھوڑا اب سارے حضرات اگر آگے آگے ہوتے جائیں، جگہ اوپر بھی ہے لیکن ابھی کچھ گنجائش ہے، دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں، بات کھڑے ہیں. اوپر بھی جگہ مسجد مکمل ہے لیکن پتہ جگہ شاید اوپر بھی مکمل ہو جائے تو نہ بچے، اس لیے سارے حضرات تھوڑا اپنے جگہ بناتے جائیں تاکہ باقی بھی احباب آنے والوں کے لیے جگہ، چونکہ وقت انتہائی مختصر رہ گیا ہے. سامعین محترم، یہ عید کی خوشیاں ہیں، اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو بتایا تھا کہ عید الفطر جو ہوتی ہے، اس پر صدقہ فطر جو ہوتا ہے
وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، لیکن یہ واجب ساقط نہیں ہوتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ رہ جائے تو عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اور میں نے جمعہ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے غرباء اور مساکین کا حق ہے کہ ان کو صدقہ فطر دیا جائے۔ اگر ان کو آپ دے چکے ہیں تو آپ کے پاس پھر بھی صدقہ فطر کی گنجائش ہے۔ یہاں آپ کی مسجد میں آپ لوگوں کے تعاون سے چلنے والا ایک ادارہ ہے، جہاں رہائشی بچے طلباء ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں بسا رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو مہمان ہوتے ہیں یقینی طور پر برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ سے اتنا انعام ملتا ہے کہ قیامت کے دن صرف حافظ قرآن کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا، اور وہ اعزاز یہ ہوگا کہ حافظ قرآن کھڑا ہو جا اور جنت کی صفوں میں ان صفوں میں تلاش کر، ان صفوں میں تلاش کر، میدان محشر میں صفیں لگی ہوں گی۔ جس نے دوران طالب علمی جب تو میری کلام کو یاد کرنے کے لیے میرے گھر میں بیٹھ کر صبح و شام میرا قرآن پڑھا کرتا تھا، جس نے تجھے پانی پلایا اس کو بھی پکڑ لے، جس نے تجھے کھانا کھلایا اس کو بھی پکڑ لے، جس نے تجھے کپڑا پہنایا ہے اس کو بھی پکڑ لے، ان کو پکڑ اور اپنے ساتھ جنت لے جا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو پاس یہ توفیق ہے وہ اس مدرسہ کے تعاون کریں۔ یہ دینی مدارس ہی ہوتے ہیں، یہاں سے بچے پڑھ کر دین کے سپاہی بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اور حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کے لیے اتنا باعث برکت ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر تو ان کی بڑی نمود و نمائش ہوتی ہے، لیکن سانس کی نالی سے سانس رک جانے کے بعد جب حشر میں جاتے ہیں ان کے پاس اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے جتنا حافظ قرآن کے پاس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ یہ اعزاز بخشے گا، یہ اعزاز عطا فرمائے گا حافظ قرآن کو کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ان افراد کو جہنم سے نکال کر جنت لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 10 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ان کو اٹھا کر جنت لے جائے گا۔ باقی تو باقی رہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن انہیں بھی اٹھا کر جنت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائی۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، حضرات گرامی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عید کی خوشیاں سب حضرات کو مبارک ہوں، تسبیحات پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ ایک راستے سے عید پڑھنے آتے تھے تو دوسرے راستے سے اپنے گھر جاتے تھے، اور آتے ہوئے بھی تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھتے تھے، اور جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے تھے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ والی بغداد غوث اعظم فرماتے ہیں مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ اس کا پورا دن گناہوں سے بچ کر گزر جائے۔ جو دن بندہ گناہوں سے بچا کر گزار لے وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ایک اور اہم بات ہوتی ہے ہمارے یہاں معاشرتی معاملات کے اندر، دنیا چونکہ اسباب کی ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوست میں، اعزاء و اقرباء میں، محلے والوں کے اندر بھی رہن سہن کے دنیاوی معاملات میں چونکہ انسان ہے، تو عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن آپس میں ہاتھ ملاتا ہے جب تک اس کا ہاتھ ملا رہتا ہے اس کے گناہ گلتے رہتے ہیں۔ عید کے دن ساری نفرتیں بلا کر، دشمنیاں بلا کر، اپنی رنجشیں تکلیفیں بلا کر، جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ہماری دشمنیاں اور ہماری محبتیں فقط اس پروردگار کے لیے ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی تلخیاں ہیں تو آج عید کا دن ہے، خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کر کے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد سب کو گلے ملیں، آپس میں محبتیں بکھیریں۔ محبتیں ہوں گی اہل ایمان کے درمیان تو دنیا کفر کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں محبتیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور جس محبت کے ساتھ ہم نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں اسی محبت کے ساتھ۔ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، نمازیں 5 وقت کی فرض باقی ہیں۔ جس طرح رونق لگی رہی نا، صبح دوپہر شام 5 وقت میں مسجد میں رونق ہوتی تھی، اس سے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ لگتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کا حسن کتنا خوبصورت ہے کہ لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ ہر بندہ ایک دوسرے کے گھر میں روزانہ نہیں جا سکتا، لیکن جب خدا کے گھر میں آتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سارے حضرات محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں ایک دوسرے سے گلے بھی ملیں، محبتیں بھی بکھیریں،